بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ فیصل آباد یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے سے بڑھا کر 1300 روپے کا کر دیا گیا۔ گھی 300 روپے سے بڑھا کر 353 روپے فی کلو۔ BISP صارفین کے لیے چینی 100 روپے فی کلو کر دی گئی۔ فیصل آباد کے متعدد یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا پرانی قیمت پر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے فیصل آباد یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے سے بڑھا کر 1300 روپے کا ہو گیا۔ BISP صارفین کے لیے گھی 353 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ BISP صارفین کے لیے چینی 100 روپے فی کلو کر دی گئی۔ فیصل آباد کے متعدد یوٹیلٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نایاب۔ LPG ایسوسی ایشن قیمتوں میں اضافہ۔ LPG مارکیٹنگ کمپنیوں نے ایک بار پھر قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے۔ LPG کی فی کلو قیمت 10 روپے تک بڑھا دی گئی ہے۔ LPG کی فی کلو قیمت 201 روپے سے بڑھ کر 210 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 450 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ گھریلو سلنڈر 2374 روپے سے بڑھا کر 2495 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ کمرشل سلنڈر 9125 روپے سے بڑھا کر 9580 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ LPG جہاز بغیر LPG ڈسچارج پورٹ قاسم سے روانہ ہو گیا ہے۔ میٹھا کھانا بھی غریب کی جیب پر بھاری۔ چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ۔ چنیور میں چینی 100 کلو بوری کا ایکس مل ریٹ 15,000 روپے تک جا پہنچا۔ ریٹیل میں چینی 160 روپے کلو سے تجاوز کر گئی۔ دیکھتے ہیں بابر منیر کی رپورٹ۔ چنیوٹ میں شوگر مافیا بے لگام۔ چینی مزید مہنگی ہو گئی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر ذخیرہ اندوز بھی متحرک ہو گئے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ 8 ماہ میں چینی کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا۔ چینی 100 کلو بوری کا ایکس مل ریٹ 15,000 تک جا پہنچا، جس سے اوپن مارکیٹ میں چینی 150، گلی محلوں میں 160 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ قیمتوں میں اضافے سے شہریوں میں بھی شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ قیمت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان 4 دنوں میں 800-900 روپیہ قیمت بڑھ گئی ہے۔ چینی کی قیمت 6600 روپے تھی، یہ 3-4 دنوں میں چینی کی قیمت 7500-7400 روپے پہنچ گئی ہے، اور غریب بندہ پریشان ہے۔ دکان پہ مہنگی لے کے جائے، سستی کس طرح بیچے؟ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ رواں ہفتے کے شروع میں چینی 50 کلو کا تھیلا 6600 اور اب 7400 روپے کا ہو گیا ہے۔ 8 روز میں 800 روپے کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ شہری کہتے ہیں حکومت منہ زور مہنگائی روکنے میں ناکام ہو چکی۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو چینی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ نایاب بھی ہو جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ کسانوں کا معاشی قتل عام۔ کھاد مزید مہنگی۔ یوریا اور DAP کی فی بوری قیمت میں 330 روپے اضافہ۔ مہنگائی کے ستائے کاشتکاروں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالرحمان۔ کھاد مہنگی ہونے سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ اس وقت یوریا 3200، DAP 10,500 میں فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری نرخوں پر کہیں سے بھی کھاد نہیں مل رہی۔ انتظامیہ حرکت نہیں آ رہی ہے۔ اگے بلیک چ ملتی، اگر قیمت بدائی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سارے اخراجات جڑے اگے ہی زمینداروں کے نہیں پورے ہو رہے۔ مونجی نو پانی اتوں بارش نہیں ہو رہی، پانی لاؤنا پیندا۔ ڈیزل مہنگا کر دیتا 20 روپیے 30 روپیے۔ اسی طرح ہی کماد نو، مونجی نو تے مکی نو۔ کسان کہتے ہیں کھاد مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، جس سے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کھاد مہنگی ہونے کی وجہ سے مجبوراً فصل بھی مہنگی کرنی پڑتی ہے، جس سے مارکیٹ میں مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ کھاد پاؤنی سی یوریا شارٹیج کر کے اس تو ڈبل قیمت تو بھی سارے کو ود لئی گئی۔ یہ وہ بھی بریک چ اسی گورنمنٹ نو بار بار تواڈے میڈیا کی وسالت میں یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سارے حالات سے مہربانی کرو۔ کسانوں نے کھاد اور بیجوں پر سرکاری سبسڈی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سستے داموں کاشتکاری کرنا ممکن ہو سکے۔ کیمرہ مین شہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ مہنگے پیٹرول نے کاروان صحت سہولت کو بریک لگا دی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ فیصل آباد کی جانب سے فراہم کردہ موبائل ہیلتھ وین بند۔ دیہی آبادی کو صحت سہولیات کی فراہمی رک گئی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیصل آباد کی جانب سے فراہم کردہ موبائل ہیلتھ وین بند کر دی گئی، جس کے باعث دیہی آبادی کو صحت سہولیات کی فراہمی رک گئی ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا تھا کہ موبائل ہیلتھ وین کا چارج ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو سونپا جا رہا ہے۔ موبائل ہیلتھ وین میں لیب، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ سمیت ڈاکٹرز، نرسوں اور دیگر پیرامیڈیکل اسٹاف کی صورت موجود ہے۔ کوئی فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں یا کوئی ہم جو اسپیشل اسکریننگ کیمپس مختلف شعبہ جات میں لگا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے، یا ایسے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ہمارے کوئی نیئر بائی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے اور اس کے اندر یعنی انویسٹیگیشنز کے لیے یعنی ڈائگنوسٹک کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں۔
डॉक्टर सफंदियात का मजीद कहना था कि PHFMC इंतजामिया मोबाइल हेल्थ वैन वापस भिजवा रही थी, मगर अब इनका कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर संभालेंगे। फ्यूल समेत दीगर मसाइल भी हल किए जाएंगे, जिसके बाद कारवाने सेहत रोजाना की बुनियाद पर दही आबादी और स्क्रीनिंग कैंप वाले मकामात पर भेजा जाएगा। ड्राइवर वगैरह हैं वो तो ज़ाहिर है एक मुश्किल बुनियादों पे इसकी देखभाल के लिए डिप्यूट होते हैं। बाकी जो अमला है वो हम एज़ पर नीड उसका रोस्टर बना के अपनी मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़ से उनको इंगेज करते हैं। तो जब उसकी ज़रूरत पेश आती है तो वो एक स्पेशल रोस्टर हमारी जानिब से जारी होता है और वो बाकी रूटीन में वो अपनी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे होते हैं। मोबाइल हेल्थ में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 100 से जायद अफराद की स्क्रीनिंग कर रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ हज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा बिलों में इजाफे पर अवाम और दुकानदार परेशान। फैसलाबाद में MD वासा आमिर अजीज से सुप्रीम अंजुमन ताजरा सदर असलम भली ने मुलाकात की। MD वासा ने ताजरों के मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। मजीद जानते हैं खलजा लियाकत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में वासा बिलों में इजाफे पर अवाम और दुकानदार परेशान हैं। MD वासा आमिर अजीज से सुप्रीम अंजुमन ताजरान सदर असलम भल्ली ने मुलाकात की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अयूब असलम मंच, सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद भट्ट, सेक्रेटरी एडवर्टाइजर कमेटी हाजी आबिद, सदर सुप्रीम सुल्तान भट्ट भी शरीक हुए। MD वासा आमिर अजीज का कहना था कि हमें ताजिरों की मुश्किलात का एहसास है, इस हवाले से इन्हें रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मीटिंग की है, जो इनके इतराज़ात हैं हम इन राइटिंग अप्लाई करेंगे, हम उसके ऊपर अपनी पूरी स्टडी करके जो रिलीफ मिल सकता हम दे सकते हम देंगे, जो गवर्नमेंट के पास जाने वाला मैटर हुआ वो गवर्नमेंट को भी भेजेंगे। सदर असलम भल्ली ने कहा कि अगर टैरिफ लगाना है तो बड़े शोरूम्स, प्लाजों, होटलों पर लगाया जाए, छोटी दुकानों पर टैरिफ लगाना जुल्म है। सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद भट्ट का कहना था छोटी दुकानों पर लाल पंप 4500 डिमांड नोटिस के नाम पर 1500 रुपये मुहैया लगा दिए जाते हैं। ऊपर से बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं और ऊपर से वासा ने भी रेट बढ़ा दिए हैं और टैरिफ में तकरीबन 6 गुना जो है ना वो इजाफा हुआ है। इसकी वजह से अवाम परेशान है, ताजर परेशान है और उसी चीज़ को लेके हम आज हाजिर हुए MD साहब के पास कि इस चीज़ पे नज़रसानी की जाए। ताजरों ने मुतालबा किया कि वासा पानी के बढ़ते बिल और टैक्स कम करे ताकि सुप्रीम अंजुमन ताजरान बआसानी कारोबार कर सकें। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। वतन अजीज के 76वें यौम आज़ादी की मुनासबत से तकारीब का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में ग्रैंड रीजन होटल के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी जनरल मैनेजर सैयद कमर अब्बास ने परचम कुशाई की और केक काटा। मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट। अर्ज़े पाक के 76वें यौम आज़ादी के सिलसिले में ग्रैंड रीजेंट होटल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में परचम कुशाई और केक काटा गया। जनरल मैनेजर सैयद कमर अब्बास बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। बोले, आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमारा वतन बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। उन्होंने जश्न आज़ादी को खूब जोशो जज्बे से मनाने के अज़्म का इजहार किया। तमाम अपने कौम को, अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पुरमसरत मौके पे। अपने स्टाफ को ये एक ऐसा मौका है कि इसको हमें दिल खोल कर सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि आज़ादी वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। डायरेक्टर सेल्स अदनान अहमद, फिनांस कंट्रोलर अजीमुल्लाह आजम, रूम डिवीजन मैनेजर मोहम्मद जावेद, HR मोहम्मद अजीम, परचेज मैनेजर शहबाज खान, IT मैनेजर हमजा, अकाउंट्स मैनेजर सुहेब रियाज समेत दीगर ने तकरीब में शिरकत की और इजहार ख्याल किया। जी, हम ग्रैंड रीजेंट होटल फैसलाबाद में जो है वो इख्तिमाम किया है जश्न आज़ादी के मुनासबत से, ठीक है। उसमें केक सेरेमनी है, केक कटिंग सेरेमनी हमने की है, परचम कुशाई की है, ठीक है, और मैनेजमेंट में जो है वो रिफ्रेशमेंट का इख्तिमाम किया है, ठीक है जी। उसके अंदर जो है हम जश्न आज़ादी को पुरजोर तरीके से जो है वो मनाने का मैसेज देते हैं। हमारे जो प्राणों की कुर्बानियों की वजह से ये हम इसको आज़ादी को मनाते हैं। जो हमारे इस तकरीर को मनाने के लिए हमारे इस मैनेजमेंट ने, इस ग्रैंड रीजेंट होटल ने, स्काई लॉन्ज ने बहुत पुरमुमत इंतज़ाम किया है और इनका हम शुक्रगुजार करते हैं और आप सब टीम का भी गुजार करते हैं कि आपने अपने कीमती टाइम गुजार के हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले होटल स्टाफ में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में LA ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में LA ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात का एहतमाम किया गया। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। डेप्टी सेक्रेटरी एंड वेलफेयर ऑफिसर फैसलाबाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन सरदार बाबा डोगर ने तलबा के परफॉर्मेंस को खूब सराहा। बोले, तलबा ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। LA ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तलबा इंतहाई होनहार हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात
کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور پرسوں 14 اگست ہے. تو بچوں نے جس طریقے سے اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے اور نہ صرف انہوں نے یہ کہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ سیمینار میں کی ہیں, اچھی سپیچز کی ہیں, مختلف ٹیبلوز کی ہیں, پاکستان سے اظہار محبت کیا ہے. ہیڈ آپریشن اعلی گروپ آف کالجز سعد اعظم کا کہنا تھا کہ وطن کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے. انہوں نے بچوں کو آزادی کی اہمیت سے روشناس کرانے پر زور دیا. LA Group of College is one of the leading group of colleges, and we intend to leave no stone unturned to impart the maximum knowledge to the students. Today is the day of Pakistan, and we have a lot of passions, we have a lot of love, and we have a lot of patriotism for Pakistan. پرنسپل ڈاکٹر غوثیہ کے مطابق اعلی کالجز کے نئے سیشن کا آغاز ہی یوم آزادی سے ہوگا. بچوں نے ملی نغمے گا کر وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیا. ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک ہی بیس کر رہا ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن کیا دے رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو. LA گروپ آف کالجز کی طرف سے ہمارا ایک یہ میجر ایم ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ ایٹ لیسٹ کوئی رول پلے کرے پاکستان کی بہتری کے لیے. تقریب کے اختتام پر یوم آزادی کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا. کیمرہ مین محمد ایمان کے ساتھ فصیح نقوی, City 41, فیصل آباد. پاکستان کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو خراج عقیدت. سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں جشن آزادی پاکستان تقریب. مزید اس رپورٹ میں. سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد میں جشن آزادی پاکستان تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس کی صدارت ڈائریکٹر زاہد احمد بٹ اور طارق بٹ نے کی. ڈائریکٹر زاہد احمد بٹ کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کے حوالے سے ایسی تقریبات کا مقصد طلباء کو آزادی کی اہمیت سے آگاہی دینا ہے. یہ فنکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایک لڑی میں پروئے رہے اور ہمارا پیارا خوبصورت وطن جو پاکستان ہے وہ ترقی کرے, اور وہ انہی کے ذریعے ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی. گرین لائنز کلب چارٹر مغیث کھوکر, پرنسپل سپیریئر کالج شفیق الرحمان, وائس پرنسپل ساجد علی بھی شریک ہوئے. طلباء کی جانب سے پیش کی گئی تقاریر, ملی نغمے اور ٹیبلوز نے تقریب کو چار چاند لگا دیے. جو آزادی ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے. ہمارے اسلاف نے بہت ساری قربانیاں دے کر جو ہے وہ اس ملک کو حاصل کیا. آج ہمارے کالج میں انڈیپینڈنس ڈے کا فنکشن تھا اور یہاں ہر اسٹوڈنٹ نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے. سب نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس ملک کی ہمیں امپورٹنس بھی بتائی ہے. آج ہمارے کالج میں 14 اگست کے حوالے سے فنکشن کیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں ہمیں انعامات بھی دیے گئے ہیں جن بچوں کا زیادہ پرفارمنس اچھی تھی, اور الحمدللہ میں نے بھی نیشنل سانگ سنگ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بھی انعام دیا گیا. تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا گیا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین محمد عرفان ملک کے ساتھ خلزہ لیاقت, City 41, فیصل آباد. سیدہ خاتون جنرل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فیصل آباد میں گرین لائنز کلب اور روٹری کلب کے اشتراک سے جشن آزادی تقریب. مزید اس رپورٹ میں. سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں جشن آزادی تقریب منعقد ہوئی, جس میں خصوصی بچوں نے ملی نغموں پر شاندار پرفارمنسز پیش کر کے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا. چیئرمین سیدہ خاتون جنت ٹرسٹ سید شکیل احمد, صدر فیصل آباد گرین لائنز کلب زاہد بٹ اور سیکرٹری روٹری کلب شبیر احمد نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی. کتنی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ اور کتنی ان کو سوسائٹی کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس کی یا ہیلپ کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرنا, سوسائٹی میں ان کو فال کرنا, یہ عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا, لیکن ہمارا بینگ اے ہیومن بینگ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ بنے. جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ہم ان بچوں پر لگائیں اور ان بچوں کو مفید شہری بنائیں اس ملک کا. تقریب میں سماجی ورکر رئیس الرحمان نے خصوصی بچوں اور مہمانوں کے ساتھ مل کر ملی نغمہ پیش کیا. لائنز کلب سے مغیث کھوکر, واجد محمود, رئیس الرحمان, شرجیل و دیگر نے شرکت کی. مہمانوں نے خصوصی بچوں کے ساتھ مل کر جشن آزادی کا کیک کاٹا اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف, City 41, فیصل آباد. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.